نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم۔ آج یا اللہ یا رحمان یا رحیم یوٹیوب چینل کے دوستوں نے مدعو کیا ہے رمضان کے حوالے سے کہ کچھ عرض کروں۔ سب سے پہلے تو میں آپ دیکھنے والے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ میں آج پہلی مرتبہ اس چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا نام روشن الدین الرشیدی ہے۔ نارتھ ناظم آباد بفرزون میں جامع مسجد طہ میں امامت و خطابت ہے۔ جمعیت اتحاد العلماء ضلع بستی کی ذمہ داری ہے بطور صدر۔ اس کے علاوہ اتحاد امت کے مختلف فورم ہیں، متحدہ علماء محاذ ہے، اسلامی یکجہتی کونسل ہے، عالمی مجلس ائمہ مساجد ہے، بین المذاہب اور بین المسالک ہم آہنگی کے مختلف فورم ہیں جن پر الحمدللہ خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ محترم دوستو، سننے والے تمام ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا انتہائی بابرکت مہینہ ہے۔ دین اسلام صبر سکھاتا ہے اور قرآن صبر سکھاتا ہے۔ اسلام کا جو اصلی پیغام ہے وہ صبر ہے کہ صبر کے ساتھ، امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہم ان ساری چیزوں کو جو دیکھ رہے ہیں، جن حالات کو فیس کر رہے ہیں، ان صبر کے ساتھ ان ساری چیزوں کو لے کر چلیں۔ اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے۔ اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہر مشکل میں راہ دکھانے والا ہے، ہر اندھیرے کے بعد سویرا کرنے والا ہے۔ سورہ عنکبوت کے اندر فرمان باری تعالیٰ ہے، فرمایا کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ پوری ایک تمہید ہے جو اللہ تعالیٰ نے باندھی اور لگاتار بیان کرتا چلا گیا کہ کون ہے جو پریشانی میں، مجبوری میں، بیماری میں تمہاری پکار کو سنتا ہے، کون ہے جو تمہیں اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے، کون ہے جو تمہیں بارشوں میں، بادلوں میں، طوفانوں میں، آندھیوں میں راہ دکھاتا ہے، کون ہے جو تمہیں مشکلات سے نکالتا ہے۔ یقیناً وہ اللہ ہی ہے۔ اور اللہ نے سب سے زیادہ مشکلات میں اگر کسی کو ڈالا ہے، کسی کو آزمایا ہے تو اپنے انبیاء کو آزمایا ہے۔ انبیاء کے بعد ان مقدس ترین ہستیوں کو آزمایا ہے کہ جن کے حوالے سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور صبر کا پیغام بھی ہمیں انہی سے ملتا ہے، انبیاء کی زندگیوں سے ملتا ہے، پھر صحابہ اور اہل بیت سے ملتا ہے۔ حضرت امام حسین کی زندگی ہمارے سامنے ایک مشعل راہ ہے کہ انہوں نے جبر اور ظلم کے سامنے صبر کا پیغام دیا، صبر کا درس دیا۔ صبر ہی بہترین ایک ہتھیار ہے۔ اس وقت دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین ہیں، سننے والے ہیں، سامعین، ان سے میں یہی کہوں گا کہ صبر کے ساتھ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ ان ساری چیزوں پر آپ انشاءاللہ العزیز عمل پیرا ہوں۔ مکروا مکر اللہ، ایک تدبیر دنیا کی ہے اور ایک تدبیر اللہ کی ہے۔ اور واللہ، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کا امر غالب آنے والا ہے اور اللہ ہی جو ہے غلبہ حاصل کرنے والا ہے۔ بالآخر غلبہ اللہ کے امر کو ہی ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ ساری چیزیں، یہ جتنی بھی جالیں ہیں، جتنی بھی سازشیں ہیں، جتنے بھی طوفان ہیں، یہ مکڑی کی جالوں کی طرح ہیں۔ ایک جھاڑو پھرے گا تو سارے کے سارے جالے صاف ہو جائیں گے۔ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے جو خصوصی ٹرانسمیشن ہے راحت رمضان کے نام سے، جو آپ کو یہ سہولت فراہم کر رہی ہے کہ آپ گھروں میں بیٹھ کر اپنے رب کے قریب ہوں، آپ گھروں میں بیٹھ کر اپنی عبادات کا سلیقہ اور طریقہ سیکھیں، آپ گھروں میں بیٹھ کر اپنے رب کے قریب جانے کے لیے جو ہے علماء دین، واعظین، مبلغین اور ذاکرین سے ملیں اور ان سے سنیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے اس مہینے کو اپنے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام کے، بطور فضل و کرم کے آپ کو عطا کیا ہے، اس کو بھی راحت سمجھیں، اپنے لیے اپنی راحت کا ذریعہ بنائیں۔ اور وہ راحت جو ابدی راحت ہے، جو راحت جس کا نام بہشت ہے، جنت ہے، خلد بری ہے، اس راحت کا ذریعہ اسے ہم اس طرح بنائیں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادات، زیادہ سے زیادہ اپنے معاملات کو بہتر بنائیں اور زیادہ سے زیادہ ہم ان چیزوں کو کریں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ نوافل کو بڑھائیں اور تہجد کی نمازوں میں اٹھیں اور قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، اور سب سے زیادہ اہم جو عبادت ہے وہ خلق خدا کی خدمت ہے۔ خلق خدا کی خدمت کے ذریعے سے جنت کا حصول ممکن ہے۔ آپ لوگوں کی خدمت کیجئے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ
کہ انتہائی زیادہ پریشان کن ہے۔ کئی سارے لوگ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد، ہمارے جاننے والے، نہ جاننے والے، رشتہ دار، عزیز، دوست، احباب، وہ اس وقت مشکل گھڑی میں ہیں، انہیں راشن کی ضرورت ہے، انہیں مالی اعانت کی ضرورت ہے۔ تو میں اس راحت رمضان ٹرانسمیشن کے توسط سے آپ تمام حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنے ارد گرد اس سلوگن سے کام کیجئے کہ میرا مال میرے دوستوں کے لیے، میرا مال میرے پڑوسیوں کے لیے، میرا مال میرے جاننے والے اور نہ جاننے والوں کے لیے، میرا مال امت مسلمہ کے لیے، میرا مال روئے انسانیت کے لیے۔ انسان بن کر اپنے ارد گرد چاہے کوئی بھی انسان بستا ہے اس کی خدمت کیجئے، اس کی خدمت کیجئے، اس کی مالی اعانت کیجئے، اس کی مدد کیجئے۔ یہی پیغام رمضان ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ مہینہ شہر المواسات ہے، یہ غم خواری کا مہینہ ہے، دکھ درد بانٹنے کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں لوگوں کے دکھ اور درد کم کیجئے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کیجئے، لوگوں کے ساتھ محبتیں بانٹیے، لوگوں کو افطار کرائیے، لوگوں کو سحر کرائیے۔ ضروری نہیں آپ ایک لمبے دسترخوان لگا کر لوگوں کے مجمع بٹھائیں، بلکہ لوگوں کے گھروں میں جہاں فاقوں کے عالم ہیں ان کے گھروں میں چپکے سے راتوں کے اندھیروں میں راشن پہنچائیے، تاکہ وہ بھی اس رمضان کی راحت میں شریک ہو سکیں، وہ بھی راحت رمضان کا حصہ بن سکیں، اور اللہ رب العالمین اس رمضان کو ہمارے لیے باعث راحت بنائے اور ابدی راحت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے ذریعے سے اس کی خوشنودگی حاصل ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں صبر کرنا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام مظلومین کی مدد فرمائے، جہاں کہیں بھی دنیا بھر میں مظلومین ہیں، الہ العالمین کی داد رسی فرما۔ میں آخر میں یہ بات بھی کہوں گا کہ اس وقت ایک بڑی سازش کے تحت اور بڑی کوشش ہو رہی ہے، چاہے اس کے لیے میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہو یا سوشل میڈیا کا، کہ فرقہ واریت پھیلانے کی۔ فرقہ واریت ایک ناسور ہے اور ایک لعنت ہے، ہمارے معاشرے نے اس کو ریجیکٹ کر دیا الحمدللہ۔ پاکستان میں ایک وقت تھا کہ فرقہ واریت کے بڑے چرچے تھے اور یہاں فرقوں کو پروموٹ کیا جاتا تھا۔ اب الحمدللہ سارے ہی لوگ، سارے ہی مسلکوں کے، سارے ہی مکاتب سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک میز پر آ چکے ہیں، اور جتنے بھی سنجیدہ لوگ ہیں، علمی لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے جمع ہو چکے ہیں، اور انہوں نے تہیہ کیا ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے مسلکی بنیادوں پر یہاں لڑائیاں، مسلکی بنیادوں پر اس ملک کے اندر مذہبی تقسیم نہیں ہونے دیں گے، اور نہ ہی ہم جو ہے کسی کی ایسی سازش، ناپاک سازش کو کامیاب ہونے دیں گے کہ وہ شیعہ اور سنی کے نام پر، بریلوی اور دیوبندی کے نام پر، مقلد اور غیر مقلد کے نام پر یہاں کسی بھی قسم کی سازش کرے۔ آج شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تمام مکاتب فکر بالکل ایک ہیں اور ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ سب کا ایک ہی پیغام ہے، وہ ہے اتحاد امت کا۔ اتحاد امت کا پیغام یہ، ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہیں اور ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ عزیز ہم اپنی صف میں کسی کو گھسنے نہیں دیں گے۔ انٹرنیشنل سطح پر یہ پروپیگنڈا کر کے نیچے اتارا گیا اور پھر اسے گلی محلوں تک لایا گیا کہ کسی بھی طرح سے مذہبی طور پر خون خرابہ ہو، لوگ ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن ہوں، ایک دوسرے کی عبادت گاہوں میں گھس کر جو ہے دھماکے کریں اور ایک دوسرے کے جو شخصیات ہیں ان کو ٹارگٹ کریں۔ اب بات آگے نکل چکی ہے اور الحمدللہ ہم اس ساری گھن سے نکل چکے ہیں، اور ہمارے اس معاشرے نے، اس قوم نے ان ساری چیزوں کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ آپ سے اس مہینے کی توسط سے یہ ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں یہ مہینہ سب کا ہے، یہ دیوبندیوں کا بھی ہے، بریلویوں کا بھی ہے، شیعوں کا بھی ہے، سنیوں کا بھی ہے، اہل حدیثوں کا بھی ہے۔ کسی کو کسی چیز پر کوئی اختلاف نہیں، اختلافات صرف فروعات کے ہیں، فروعات کے اختلافات ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی اختلاف کسی بھی مسلک کے اندر موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اختلافات میں بھڑکا کر آپس میں لڑانے والوں سے ہوشیار رہیں، بلکہ اتحاد، اتفاق کی بات کریں۔ آج دنیا بھر میں لوگ، ہمارے مسلمان جس طرح سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، انہیں ہمارے اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے۔ ہم متحد اور یکجا ہوئے انشاءاللہ العزیز دنیا میں کفر رسوا اور ذلیل ہو کر ان ممالک سے، ان مقبوضات سے نکلے گا جہاں آج ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ وہ دن دور نہیں کہ جب انشاءاللہ العزیز القدس، فلسطین آزاد ہو اور وہاں اسرائیل اور اسرائیلی جتنے بھی اعلی کار ہیں اور اسرائیل کے جتنے بھی پشتیبان ہیں وہ نیست و نابود ہوں اور ذلیل و رسوا ہوں۔ اور اسی طریقے سے انشاءاللہ وہ دن بھی دور نہیں کہ جب کشمیر کے مظلوم بہناں، مظلوم بھائیاں اپنے جو ہے وہ آزادی کے ساتھ پرچم اسلام لیے جو ہے میدان عمل میں ہوگا، اور ہندو بنیاں انشاءاللہ رسوائی اور ذلت کے ساتھ
جو ہے وہاں سے واپس جا رہا ہوگا۔ ہمارا یہ آپ تمام ساتھیوں کو پیغام ہے کہ راحت رمضان ٹرانسمیشن جو یا اللہ یا رحمان یا رحیم چینل کے ذریعے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، اس کو آپ دیکھیں، اور اس چینل کو میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا پاکستان کے اچھے چینلوں کو سبسکرائب بھی کریں اور حوصلہ افزائی کریں، انہیں شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، کمنٹس بھی کریں۔ جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے کمنٹس کے ذریعے انشاءاللہ چینل کی جو بھی ٹیم ہے وہ علماء دین واعظین ذاکرین تک آپ کے مسائل کو پہنچا کر ان کا حل آپ تک پہنچانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ باقی الحمدللہ۔